ایکسکیوز می سسٹر۔ دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی۔ جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزبتھ کی طرف بڑھتے اور انہیں روکتے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، بلکہ ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ شاید وہ اس بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یورینیم، سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ ہی سیڈ محمد حدید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ سسٹر الزبتھ نے بے اختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر الزبتھ ایک دم محتاط ہو گئی تھی۔ ان کی آواز قطرے مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو فادر سے بات کرنا چاہیے، انہوں نے اس سے کہا۔ اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ سسٹر الزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ جانا ہے تو جاؤ اور دوبارہ آؤ تھا، اور پھر چند قدم کے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف سے لے گئی۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا تھا۔ سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی تھی۔ اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور بوجھنے کی کوشش کی تھی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی، اور ہاتھ میں باندھی ہوئی کرسچن ڈی اور اس کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر روپیہ پاس ہے اور روپیہ کمانے کے لیے کسی باہر کے ملک کے ویزے، وہاں سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھن میں تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے اس نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور سسٹر الزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کی واپسی پر کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پہلے کی طرح سب کی چہل پہل قدمی ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ پر پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈھانپے بیٹھا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کو چاہا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا۔ وہ خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، واپس وہیں، مگر وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ روش سیدھا اس کے پارک سے باہر لے جائے گا۔ وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی میں کرنا تھا، مگر اسے آخر کیا کرنا تھا؟ چلتے ہوئے وہ گھاس پر چلنے لگی۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا، اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دور بینچ پر اب بھی نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اوہ مائی گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں گھاس پر بھول آئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ننگے پاؤں چل رہی ہوں۔ اس نے سسٹر الزبتھ سے کہا تھا۔ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے دیکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح جگہ یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی نظر آ رہی ہے، وہیں گزرتے گزرتے میں نے جوتا اتارا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر پھر آپ نے اس گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے سسٹر نے آئس کریم کی مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ روش پر چلنے کی بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھایا کہ اس نظر آنے والے بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا تھا، مگر وہ بینچ اب خالی نظر آتا۔ اسے بے اختیار ٹھوکر لگی تھی۔ اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی نظر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے پارک کی روشوں میں
چلتے ہوئے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چادر کا ایک کونا گیٹ میں اٹک گیا تھا۔ وہ اسے چھڑانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتی ہوئی وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلنے لگی تھی۔ گاڑی تب تک ایک سناٹے کے ساتھ ٹرن کر کے سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ سڑک پر پہنچی تب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا، پھر ایک مایوسی اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ گیٹ کے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی، اسے اس وقت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی اس نے چوکیدار کے ہاتھ میں اپنی چادر دیکھ لی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے چادر لے کر اوڑھ لی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ چوکیدار متجسس تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ اندر چلی گئی۔ روش سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ جوتا تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جوتا نہیں ملا تو وہ جگہ بھول چکی تھی یا پھر کوئی جوتا اٹھا چکا تھا۔ چند منٹ وہ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی، پھر واپس اس گیٹ کی طرف چل دی جہاں سسٹرز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھاس پر چلتے ہوئے اس نے اپنے پیر میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس کی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے پاؤں میں کیا چبھا تھا۔ اب وہ گھاس سے ہٹ کر روش پر چلنے لگی تھی۔ تم نے پریشان کر دیا، اتنی دیر میں تو ڈر گئی تھی، ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی، سسٹر الزبتھ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ تبھی ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ کیا ہوا، جوتا نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے سر کی جنجش سے انکار کیا تھا۔ سسٹر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور کچھ متفکر ہو گئی تھی۔